پہلا سوال ہے کہ میں ایک اہل حدیث ہوں الحمدللہ، لیکن میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی بہت ہی اچھا سنتی ہوں. کوئی کسی خاتون کا سوال ہے، ان کی قرآن کی تعبیر بھی تفسیر بھی پڑھتی ہوں. جہاں تک وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، ان پر ریسرچ کرنے کے بعد ان کی کلپ دیکھی، وہ اس کے بعد قائل نہیں تھے. ان کے بارے میں یہ غلط بات پھیلائی گئی ہے. دیکھیے، خواتین میں چند ایسے فتنے ہیں جنہوں نے خواتین کے منہج کو تباہ کر دیا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں فتنے پڑوسی ملک سے چل کر کے آئے، اور دونوں کے دونوں فتنے قرآن مجید کی تفسیر کے نام پر پیش کیے جا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کا فتنہ ہے. ڈاکٹر اسرار کی تفسیر میں یا آیات کی تفسیر و شرح میں جو وہ ریکارڈنگز کرتے ہیں، اگر ان کی تقریریں دیکھی جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خوارج کے طریقے پر تفسیر پیش کرتے ہیں. ایران کی کفریہ حکومت کو باقاعدہ سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور توحید کی بنیاد پر قائم شدہ حکومتوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جہاں تک وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، جیسا کہ یہاں بتایا آپ نے کہ ان کی تقریروں میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں، یہ بالکل غلط بیانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کی تقریروں میں یہ چیز بھری پڑی ہے، اور ایک بار نہیں ہزاروں بار انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. ان کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ دنیا کا سسٹم اللہ کے اولیاء اور اقطاب چلاتے ہیں. یہ ریکارڈنگز موجود ہیں. دنیا کا نظام اللہ رب العالمین نہیں بلکہ دنیا کے اقطاب چلاتے ہیں. جو اولیاء ہیں ان کی روحیں آ کر کے دنیا کا نظام چلاتی ہیں. اس انداز کے عقائد موجود ہیں، اور وحدت الوجود کا عقیدہ ان کی آخری تقریروں میں بھی موجود ہے. اور ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ ہمارے والد اس عقیدے پر باقی تھے. صراحت کی ہے یا رب کائنات نے صراحت کرا دی ہے، دونوں جملہ کہا جا سکتا ہے. ابھی ماضی قریب میں ان کے کسی بیٹے نے اس بات کی صراحت کی کہ وہ اس عقیدے پر باقی تھے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ عقیدہ ہمارا امتیاز ہے. ان کے بچے بھی اس پر باقی ہیں اور وہ بھی اس پر باقی تھے. اور ان کی زندگی کے آخری ایام میں اس انداز کی کیسٹیں اور ریکارڈنگز موجود ہیں. اور فرض کر لیجئے کہ شروع کے ایام میں رہی ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے کسی ریکارڈنگ میں اس سے برات کا اعلان نہ کیا، تو ان کی توبہ تسلیم نہیں کی جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی وہ اپنے اس عقیدے پر باقی رہے. اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو جس انداز سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پیش کیا ہے، وہ اسلام کی وہ تعبیر ہے جو قبر پرستوں نے اور رافضہ نے اور خوارج نے پیش کی ہے. اور اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ، ایجاد ہونے والی سب سے پہلی بدعت یہ خوارج کی بدعت تھی. اور اتنا بڑا مجرم تھا ان کا مؤسس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ساتھ انصاف کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یعنی سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرنے والا خارجی، اور اسی خارجی کے عقیدے پر یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، اور ہماری یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ان سے ایسا کوئی عقیدہ نہیں ملتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ کو پوری معلومات نہیں ہے، اس وجہ سے بحیثیت عالم دین کے، بحیثیت ذمہ دار کے، اور اس ناحیے سے کہ مجھ کو آخرت میں جواب دینا ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اسی مجلس سے توبہ کر کے اس کو چھوڑ دیں، ورنہ آخرت میں جواب نہیں بن پڑے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے.